بسم اللہ الرحمن الرحیم على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل نحو النحر أحب إلى الله من إحراق الدم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم اور معزز حاضرین کرام، ہم سب کو اس بات کا علم ہے کہ یہ مہینہ جس مہینے سے ہم لوگ گزر رہے ہیں ذوالحجہ ہے. ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ذوالحجہ یہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ رب العزت نے حرمت والے مہینے قرار دیا. حرمت والے، عزت والے، احترام والے 4 مہینے ہیں. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شهرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم. مہینوں کی تعداد اللہ رب العزت نے 12 بنائی. کس دن سے؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے آسمان اور زمین کی تخلیق ہوئی ہے اسی دن سے مہینے 12 ہیں. منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. 4 مہینے اس میں سے عزت اور احترام کے لائق ہیں. وہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے سے، یعنی جب سے اللہ رب العزت نے بنائے ہیں، ان 4 مہینوں میں قتل و قتال اور اسی طریقے سے اعلاء کلمت اللہ کے لیے بھی جنگ کرنا، جہاد کرنا ممنوع تھا. اسلام آنے سے پہلے بھی اور اسلام کے آنے کے بعد بھی اس کی حرمت برقرار رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اس میں سے 3 مہینے لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام اور 1 رجب. اس طرح سے 4 مہینے ہیں جو حرمت والے مہینے قرار دیے جاتے ہیں. تو یہ بھی انہی میں سے 1 مہینہ ہے. اس کے علاوہ اس مہینے کو دیگر اور مہینوں پر اس لیے بھی مزید فضیلت اور فوقیت حاصل ہے کہ اس مہینے میں اسلام کا ایک اہم رکن، اسلام کا ایک اہم فرض، حج جیسی اہم عبادت اس مہینے میں ادا کی جاتی ہے. اسی طریقے سے ایک اور حکم قربانی کا جو حکم ہے وہ بھی اسی مہینے میں انجام دیا جاتا ہے. اس لیے بھی اس کی عظمت اور اس کی اہمیت دیگر مہینوں اور دیگر ایام پر زیادہ ہے. قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے ان 10 دنوں کا، ذوالحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہیں، اس کا تذکرہ کیا ہے. والفجر ولیال عشر، قسم ہے صبح کے وقت کی اور 10 راتوں کی. ولیال عشر، 10 راتوں کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے. وہ 10 راتیں ذوالحجہ کے شروع کی 10 راتیں. ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم لوگ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو ایسی ہی چیز کا نام لیتے ہیں جس کی ہماری نظر میں اہمیت ہو. اللہ کی قسم کھاتے ہیں، قرآن شریف کی قسم کھاتے ہیں، تو جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے اس کی قسم کھائی جاتی ہے. اللہ رب العزت نے 10 راتوں کی قسم کھا کر ان کی اہمیت کی طرف اشارہ کی کہ کتنے اہم ایام ہیں. ان 10 دنوں میں کوئی بھی نیک عمل کرنا دوسرے دنوں کے مقابلے میں ثواب کے اعتبار سے زیادہ ہوتا ہے. حدیث شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں اللہ رب العزت کو کوئی بھی عمل کرنا جتنا محبوب ہے اتنا کسی بھی دن میں محبوب نہیں ہے۔ ترمذی شریف کی صحیح روایت کہ ان 10 دنوں میں اگر کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے اور کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے تو دوسرے ایام میں کتنا بھی عمل کر لے وہ ان دنوں کے مقابلے میں بڑھ نہیں سکتا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ورل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اس کے مقابلے میں اہمیت نہیں رکھتا؟ آپ نے فرمایا کہ ورل جہاد فی سبیل اللہ، ان 10 دنوں میں عمل اتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد بھی اس کے مقابلے میں ثواب کے اعتبار سے کم ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے اور اپنے عمل میں لانا چاہیے کہ ان 10 دنوں میں اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرتے ہیں۔ نیکیوں کا موسم ہوتا ہے، جیسے ہر چیز کا موسم اور سیزن رہتا ہے، ایسے ہی رمضان المبارک ہے اور ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں، یہ نیکیوں کا موسم اور نیکیوں کا سیزن کہلاتے ہیں۔ اس میں آدمی جتنا چاہے نیک اعمال کر کے اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کر لے۔ اور بھی احادیث مبارکہ کے اندر ان 10 دنوں کی بہت اہمیت وارد ہوئی، اس لیے ہم کو ان ایام میں زیادہ سے زیادہ اعمال کرنا چاہیے۔ دوسری بات، عید الاضحیٰ جو ہم سب کا تہوار ہے، شریعت مقدسہ نے جو تہوار بنائے ہیں اور جو قربانی ہے، اس طرح سے عید الفطر میں صدقہ فطر ہوتا ہے، ان سب چیزوں کی کیا حکمت ہے؟ ہم نے کبھی غور کیا؟ شریعت مقدسہ کا ایک اصول ہے کہ جب بھی کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو شریعت نے کوئی نہ کوئی حکم اس طرح کا بیان کیا ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمان اپنی خوشیوں کے اندر اپنے معاشرے کے غرباء اور مساکین کی فکر کرے۔ جہاں پر خود بھی خوشیاں منائیں وہیں پر ان کو دوسرے لوگوں کی بھی فکر ہونا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ خوشیاں منانے والے خود ہی خوشیاں منا لے اور اپنے محلے میں، اپنے معاشرے میں، اپنی برادری میں جو ایسے لوگ ہیں جو غرباء اور مساکین ہیں، جو استطاعت نہیں رکھتے کہ خود سے خوشی کے اندر شامل ہو سکیں، تو ان کو اپنی خوشیوں کے اندر شامل کرنا۔ آپ دیکھ لیں عید الفطر کے موقع پر خوشی ہوتی ہے، شریعت نے صدقہ فطر اور زکوٰۃ کو واجب اور فرض کیا ہے کہ اس موقع پر مالدار لوگ اپنا صدقہ فطر نکال کر غرباء کی فکر کریں۔ اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کے موقع پر خوشی کے ایام ہوتے ہیں، شریعت نے قربانی واجب کر کے مالداروں پر یہ حکم دیا ہے کہ مالدار لوگ قربانیاں کریں اور اپنے خوشیوں کے اندر غرباء کو بھی شامل کریں۔ اسی طریقے سے اور بھی سال کے اندر جو خوشیوں کے ایام آتے ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر اور ایسے اور تقریبات کے موقع پر، وہاں پر شریعت یہی حکم دیتی ہے کہ جہاں پر ہم خود بھی خوشیاں منائیں وہیں پر دوسروں کو بھی خوشیوں کے اندر شامل کریں۔ ذی الحجہ کے مہینے میں اہم حکم اللہ رب العزت کی طرف سے جو عام مسلمانوں کے لیے ہے اور اکثر مسلمان اس کو ادا کرتے ہوئے قربانی۔ قربانی کی ایک حقیقت اور ایک قربانی کا ایک پیغام اور اس کی ایک تاریخ ہے۔ ہم لوگوں نے بارہا سنا ہے کہ قربانی کس کی یاد ہے اور اس کا ایجاد کب سے ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے اس کا ثبوت ہوتا ہے اور اس کی یاد وہاں سے تازہ ہوتی ہے۔ قربانی ہم کو کیا پیغام دیتی ہے، ہم کو یہ سمجھنا چاہیے۔ قربانی تو ہم لوگ ہر سال کرتے ہیں، سالہا سال سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور ابھی بھی کرتے اور کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت کا ایک حکم ہے، اس کو تو ادا ہی کرنا ہے۔ لیکن قربانی سے ہم کو سبق کیا ملتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب کے اندر دیکھا، وہی کے ذریعے سے ان کو حکم ہوا کہ اپنے بچے کو ذبح کیجیے۔
ہم سب کو پتا ہے کسی بھی شریعت میں بچے کو ذبح کرنا کیا کسی انسان کو بھی ذبح کرنا جائز نہیں تھا، اور ایک عقل سلیم رکھنے والا انسان بھی اپنے بچے کو ذبح نہیں کر سکتا۔ اور اسلام میں تو یہ بھی حکم ہے کہ اگر تم اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اسلام کے لیے جہاد بھی کرو تب بھی بچوں کو مت چھیڑو، بچوں کو ذبح مت کرو۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے بچے کو ذبح کریے، تو آپ نے ایک لفظ اللہ رب العزت سے نہیں پوچھنا چاہا کہ میں کیوں کروں، اس میں میرا کیا فائدہ ہے۔ آپ نے بلا کسی تردد کے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے آپ تیار ہوئے۔ آپ نے اپنی عقل نہیں لگائی کہ میرا اس میں کیا فائدہ ہوگا، اپنے بچے کو ذبح کرنے سے میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے۔ ہم کو یہ سبق ملتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے جو بھی حکم ہو، چاہے وہ ہماری عقل کے مطابق ہو چاہے ہماری عقل کے خلاف ہو، ہم کو اس پر عمل کرنا ہے۔ بہت سے لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے ملیں گے، آپ لوگ سنیں گے، وہ کہتے ہیں کہ ایام قربانی میں اتنا سارا روپیہ اور اتنا سارا مال قربانی کے اندر خرچ کر دینے سے بہتر اور اچھا یہ ہے کہ اتنا مال غربا پر خرچ کر دیا جائے، مساکین پر خرچ کر دیا جائے، رفاہی کاموں میں لگا دیا جائے تو بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ جتنا مسلمان قربانیوں کے اندر مال صرف کرتے ہیں، اتنا مال اگر رفاہی کاموں میں صرف کرتے تو بہت فائدہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچے کے گلے پر چھری چلاتے ہوئے بھی اس طرح کا اشکال نہیں کیا۔ اب آپ اس کو سمجھیں کہ ایک طرف اگر ہم کو حکم دیا جائے کہ اپنے بچے کے گلے پر چھری چلاؤ، اور ایک طرف 20,000 25,000 کا جانور لے کر ذبح کرو، تو کیا آسان ہے ہمارے لیے؟ آسان کیا، ہم لوگ کیا اختیار کریں گے؟ ہر شخص جانور کو ذبح کرنا اختیار کرے گا۔ تو اس واقعے سے ہم کو سبق ملتا ہے کہ اللہ رب العزت کے احکامات چاہے ہماری سمجھ میں آئیں چاہے نہ آئیں، ہم کو بہرحال اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اعتراض کرنے والے کرتے رہیں گے۔ دنیا کے حکمراں، دنیا کے حاکم کوئی اگر قانون بناتے ہیں، کوئی حکم لاگو کرتے ہیں، تو عوام ان سے پوچھتی نہیں ہے کہ تم نے یہ حکم کیوں بنایا ہے، وہ ڈائریکٹ اس پر عمل کرتے ہیں۔ حالانکہ دنیا کے بادشاہوں اور دنیا کے حکمرانوں کے بنائے ہوئے قانون میں غلطی ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات حکیم ہے، اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں ایک نام حکیم ہے، اور فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم بنایا ہے، مطلب اس کے پیچھے حکمت ہے، چاہے میری سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے۔ اس لیے اگر کبھی شریعت کا کوئی حکم، اسلام کا کوئی حکم ہماری سمجھ میں نہ آئے تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ وہ حکم غلط ہو سکتا ہے، بلکہ یہ سمجھیں کہ میری عقل کا قصور ہے۔ ہماری عقل اس لائق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو سمجھ سکے، اپنے عقل کا قصور سمجھنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ اپنی عقل نہ لگائیں، احکامات الہیہ میں، احکامات شرعیہ میں اپنی عقل کو استعمال نہ کریں۔ قربانی کا وجوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے اب تک قربانیاں کی جاتی رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی فضیلت بیان فرمائی۔ عمل کرانے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک فضیلت کو بتلا کر، اور اگر فضیلت سے نہ سمجھ میں آئے تو وعید کو بتلا کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طریقے سے امت کو سمجھایا کہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ تم اتنی بڑی فضیلت بغیر قربانی کے اور کسی چیز سے حاصل نہیں کر سکتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ قربانی کے 3 دنوں میں ابن آدم کوئی بھی عمل کر لے، کوئی اس کا عمل قربانی سے زیادہ اللہ رب العزت کو محبوب نہیں ہے۔ جتنا ان 3 دنوں میں قربانی کرنا، خون بہانا جانوروں کا اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے،
اتنا کوئی بھی عمل محبوب نہیں ہے۔ ان 3 دنوں میں آپ کتنا ہی روپیہ صدقہ کر دیں، علماء کی مدد کر دیں، لیکن وہ قربانی سے بڑھ کر نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَامِهَا، وہ جانور جو تم ذبح کرو گے وہ قیامت کے دن اپنے کھر، اپنے سینگ، اپنے کھالوں کے ساتھ آئے گا۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ عِندَ اللَّهِ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، اور خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العزت یہاں پر مقبول ہو جاتا ہے۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، تو اس کو خوش دلی سے انجام دو، وہ سمجھ کر مت کرو۔ یہ مت سمجھو کہ اب تو قربانی کا موقع آ گیا ہے، مجھ کو قربانی کرنا پڑے گی، اتنا روپیہ خرچ ہو جائے گا، یہ بوجھ مت سمجھو۔ وَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، قربانی خوش دلی سے کرو، اچھے سے اچھا جانور اللہ کے راستے میں قربان کرو۔ وَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی فضیلت بیان فرمائی، وعید بیان فرمائی کہ من وجد سعدا ان یضحی ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو شخص قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور پھر بھی قربانی نہیں کرتا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ وعید ہے۔ اس لیے جو حضرات قربانی کی استطاعت رکھتے ہیں، شرعاً مالک نصاب ہیں، صاحب نصاب ہیں، ان کو چاہیے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر اس واجب کو ادا کریں۔ شریعت مقدسہ کی نظر میں کون مالک نصاب کہلاتا ہے، کون صاحب نصاب ہوتا ہے، یہ بھی ہم لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ مالک نصاب اور صاحب نصاب مالدار شریعت کی روشنی میں، شریعت کی اصطلاح میں اس شخص کو کہا جاتا ہے جو چاندی کا جو وزن ہے 52.5 تولہ چاندی، یہ قدیم تولے کے لحاظ سے، ابھی مارکیٹ میں جو تولہ رائج ہے اس تولے کے لحاظ سے 62 تولہ چاندی ہوتی۔ 52.5 تولہ ہم لوگ کہتے بھی اور سنتے بھی، لیکن وہ تولہ پرانا ہے۔ پہلے جو تولہ ہوا کرتا تھا وہ 12 گرام کا تھا، اور ابھی جو تولہ مارکیٹ میں رائج ہے وہ 10 گرام کا ایک تولہ ہوتا ہے۔ تو 61 تولہ 2 گرام 360 ملی گرام ہوتا ہے، اس کو گراؤنڈ فگر کر کے بولتے ہیں 62 تولہ تقریباً۔ گرام کے لحاظ سے 612 گرام 360 ملی گرام یہ چاندی کا وزن ہے۔ اتنی چاندی یا اتنی چاندی کے بقدر سونا یا پھر اتنی مالیت کا مال تجارت یا اور ضرورت سے زائد سامان اگر کسی کی ملکیت میں ہو تو وہ شرعاً مالک نصاب کہلاتا ہے۔ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اتنی مالیت مطلب جتنے روپے کی 62 تولہ چاندی آ سکتی ہے، چاہے اتنی چاندی ہو، چاہے اتنا نقد روپیہ ہو، چاہے اتنی مالیت کا ہمارا مال تجارت ہو۔ مال تجارت سے مراد دکان کا سامان ہے، کپڑے کی دکان ہے، کرانہ دکان ہے، تو جو دکان کے اندر سامان رہتا ہے وہ مال تجارت کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے ضرورت سے زائد رہنے کا گھر ہے، ایک گھر میں رہتے ہیں، ایک گھر مزید ہے، کرائے سے دیا ہوا ہے، یا پھر زمین الگ سے لی ہوئی ہے، اسی طریقے سے گاڑیاں ہیں ضرورت سے زائد۔ تو جو سامان ضرورت سے زائد ہوگا وہ نصاب کے اندر شمار ہوگا۔ مثال کے طور پر گھر کے اندر بہت سارے برتن ہمارے ایسے ہوتے ہیں 7 سال بھر استعمال میں نہیں آتے، یہ شرعاً ضرورت سے زائد ہے، ایسے برتن بھی نصاب کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے گھروں میں ضرورت سے زائد برتن اور سامان ہو جو ہمارے استعمال میں نہیں آتے، وہ سب بھی نصاب کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ کسی آدمی کے پاس 2 موبائل فون ہیں، ایک تو ضرورت ہے اور ایک ضرورت سے زائد ہے، وہ بھی اس کے نصاب میں شامل ہوگا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ضرورت سے زائد ہوں، اگر ان کو ملا لیا جائے اور ان کی مالیت 62 تولہ چاندی، جس کی آج کل کی قیمت کے لحاظ سے تقریباً رقم بنتی ہے 45,000 روپے، اتنی مالیت اگر کسی کے پاس ہو تو اس پر قربانی شرعاً واجب ہو جاتی ہے۔ ہم لوگ عام طور سے سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ مالدار رہے گا اسی پر قربانی ہے،
62 تولہ چاندی کی قیمت 45,000 روپیہ ہے. 45,000 روپے کے بغیر کسی کے پاس مال ہو، ضرورت سے زائد سامان ہو یا مال تجارت ہو یا اور کوئی چیز ہو، ضرورت سے زائد اس شخص پر قربانی واجب ہو جاتی ہے. جس کی ملکیت میں اتنا مال ہوگا اس کے اوپر الگ الگ قربانی واجب ہوگی. مثال کے طور پر گھر کے اندر والد ہیں، والد کی ملکیت ہے تو والد پر تو ہے ہی، بچوں پر نہیں ہے. لیکن اگر بچے اپنی ذاتی رقم جو ان کے پاس ہوتی ہے، اگر ان کے پاس بھی اپنی ذاتی رقم اتنی مقدار میں ہوگی تو ان پر بھی قربانی واجب ہوگی. اگر ہمارے گھر میں مستورات کے پاس اتنی مالیت کا زیور ہے، سونا چاندی ہے، ان پر علیحدہ قربانی واجب ہوگی. صرف ایک قربانی کر دینے سے سب کی طرف سے کافی نہیں ہوگا. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک قربانی کر دی جائے تو گھر کے تمام افراد کی طرف سے ہو گئی. اور بہت سے لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں کہ ہر سال ایک شخص کی طرف سے کرتے ہیں. گھر میں 10 لوگ ہیں تو اس سال ابا کے نام سے، اگلے سال والدہ کے نام سے، اس کے بعد بیٹے کے نام سے. اس طرح بہت سے لوگ کرتے ہیں. یہ طریقہ نہیں ہے. جس کے اوپر واجب رہے گی وہ ہر سال واجب رہے گی، اس کو ہر سال کرنا ہے. اور جتنے لوگوں کے پاس گھر کے اندر اتنی مالیت کے زیورات یا کسی طریقے سے اور اموال رہیں گے ان سب کو قربانی کرنا واجب ہے. اور قربانی نہیں کرنے سے واجب کے چھوڑنے کے مرتکب ہوں گے. میں نے کہا ضرورت سے زائد سامان. ضرورت سے زائد سامان میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ ہم نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا. شریعت مقدسہ نے آدمی کے 3 جوڑے کپڑے ضرورت شمار کیے ہیں اور 3 جوڑے کپڑے سے زائد وہ ضرورت سے زائد ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ تمہارے 3 کپڑے ضرورت میں شامل ہیں، اور اگر سفر کی حالت میں ہو تو 5 کپڑے. اس سے زیادہ اگر ہیں، ہم لوگ کے پاس 10 12 15 20 کپڑے رہتے ہیں، وہ ضرورت سے زائد ہیں. 3 کپڑے ضرورت ہیں، اس کے آگے جتنے ہمارے پاس کپڑے ہیں ہماری اہلیہ کے، گھر کی مستورات کے، سب ضرورت سے زائد ہیں. مان لو زائد کپڑے سب ملا کر کے 10,000 روپے کے ہیں. آپ کے پاس ضرورت سے زائد ایک گاڑی ہے 20,000 روپے کی، ضرورت سے زائد موبائل فون ہے، ضرورت سے زائد گھر کے برتن ہیں. یہ سب چیزیں ملا کر اگر 45,000 روپے کی مقدار کو پہنچ جاتے ہیں تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی. اس کا ہم کو احساس نہیں ہے اور اس کو قربانی کرنا ہے. پھر بہت سے لوگ یہ بھی پھر پوچھتے ہیں کہ 45,000 روپے کی تو رقم کوئی رقم نہیں ہے، ہر شخص کے پاس اتنی رقم رہتی ہے تو کہ ہر شخص قربانی کرے. شریعت کا حکم ہے. میں نے پہلے کہا کہ اس میں اپنی عقل نہیں لگا سکتے. شریعت نے حکم نازل کیا ہے کرنے کے لیے، ہم کو کرنا ہے چاہے ہماری سمجھ میں آئے چاہے نہ. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ 45,000 روپیہ کوئی رقم نہیں ہے، ہر آدمی اس کا مالک ہوتا ہے، تو آپ یہ بھی سمجھیں کہ قربانی کرنا کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا جانور قربانی کریں. آپ جہاں پر اس طرح سے کچھ لوگ مل کر قربانیاں کر سکتے ہیں، بڑے جانور میں ایک حصہ لینا واجب ہے. بڑے جانور کے اندر ایک حصہ عام طور سے ادنا درجے کے لوگ جو کم سے کم کماتے ہیں وہ لوگ بھی آسانی سے کر سکتے ہیں. سال بھر میں ایک مرتبہ ہے نا، نہ ہر ہفتے ہے نہ ہر مہینے ہے. ہم یہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت کا یہ حکم جو ہے سال میں ایک مرتبہ ہے. سال میں ایک مرتبہ اگر ہم کو 3,000 4,000 روپے کا ایک حصہ قربانی کرنا پڑے تو کوئی مشکل ہے. ہم لوگ اپنی ضروریات زندگی سے بڑھ کر خواہشات میں اور فضول چیزوں کے اندر بہت زیادہ خرچ کر دیتے ہیں. پورے سال میں ایک مرتبہ ایک حصہ قربانی کرنا کوئی مشکل نہیں. اگر ہم اس کو اچھی سے سوچیں تو اگر کسی پر قربانی واجب ہے، ہر شخص سمجھ گیا ہے کہ کس پر واجب ہوتی ہے. ہر شخص خود ہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ میرے اوپر قربانی ہے یا نہیں. ہم کو بار بار کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھ پر قربانی ہے. آپ خود ہی اپنے گھر کا حساب لگائیں کہ میرے گھر کے اندر ضرورت سے زائد سامان کتنے ہیں، میرے پاس زائد پلاٹ ہے یا نہیں، زائد زمین ہے، دکان کے اندر تجارت کے سامان ہیں. آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ اس کی مالیت کتنی ہے.
اگر نصاب کے بقدر پہنچتی ہے تو آپ پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ جتنے لوگوں کے پاس اتنا جو مال بتایا گیا یہ رہے تو صدقہ فطر بھی واجب ہوتا ہے۔ عید پر صدقہ فطر نکالتے ہیں، اس کا نصاب بھی یہی ہے، جس کے پاس اتنا مال رہے گا اس کے اوپر صدقہ فطر بھی واجب ہوگا۔ اب آپ بتائیے کہ اگر اتنی مقدار میں لوگ صدقہ فطر ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں، قربانیاں کریں تو معاشرے میں کوئی غریب نہیں رہے گا، ہر شخص کی ضروریات اچھی طریقے سے پوری ہوگی۔ شریعت کا اسلام کا جو بنایا ہوا قانون اور نظام ہے بہت عمدہ اور بہت بہتر ہے۔ ہر چیز اللہ رب العزت نے مربوط کر دی ہے کہ جو چیزیں واجب اور فرض کی ہیں اگر ہر شخص اس کو ادا کرتے رہے، خود ادا کرے تو غربا اور مساکین کا خود بخود حل نکلتا رہے گا، معاشرے کے اندر سوال کرنے والے نہیں پائے جائیں۔ لیکن چونکہ جو مالدار حضرات ہیں، صاحب استطاعت ہیں، اپنے فریضے کی ادائیگی سے کوتاہی کرتے ہیں، تب جا کر کے معاشرے کے اندر غربا اور مساکین نظر آتے ہیں۔ اس لیے قربانی جن کے اوپر واجب ہے وہ خوشی سے دل کھول کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں۔ قربانی کرنے کے لیے جانور ایسا ہو جو بے عیب ہو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم قربانی پیش کر رہے ہیں، جس طرح سے اپنے لیے عیب دار چیز پسند نہیں کرتے، ویسے ہی عبادت کے طور پر جو جانور ہم لوگ صرف کریں گے، خرچ کریں گے، وہ بھی عیب ہو، کانا اور اندھا اور لمبا، اسی طریقے سے بہت زیادہ کمزور، جس کی صرف ہڈیاں ہی نظر آتی ہوں، ایسے جانور قربانی اس کی جائز نہیں۔ اس لیے اگر ہم قربانی کا جانور لیں تو اس کو اچھی طریقے سے دیکھ لیں کہ اس کے اندر کوئی عیب تو نہیں ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ میں پیسہ صرف کروں اور عیب ہونے کی وجہ سے قربانی میری ضائع ہو جائے۔ اسی طریقے سے قربانی کا جانور اگر بڑا جانور ہے تو اس کی عمر متعین ہے، 2 سال سے ایک بھی دن کم اگر اس کا ہوگا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ چھوٹے جانور ہیں، بکری بکرا وغیرہ، 1 سال مکمل ہونا چاہیے، 1 سال سے ایک دن بھی اگر کم رہے گا اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم لوگ دانت دیکھنے پر اکتفا نہ کریں۔ بہت سے لوگ دانت دیکھ کر بھروسہ کرتے ہیں، دانت کبھی کبھی آگے پیچھے بھی آتے ہیں، کبھی کبھی 2 سال کا ہونے کے بعد بھی دانت نہیں آتے، کبھی 3 سال کا ہونے کے بعد آتے ہیں، تو دانت کوئی اعتماد کرنے کی چیز نہیں ہے۔ یہ بات ہے کہ عام طور سے 2 سال میں 2 دانت آتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اس کے برعکس بھی ہوتا ہے۔ اس لیے جانور لینے کے ٹائم مالک سے اس کی عمر معلوم کریں کہ 2 سال کا یا چھوٹا جانور 1 سال کا یقیناً ہے یا نہیں۔ اگر اس میں ایک دن بھی کم ہوگا اس جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ قربانی کرنے کے ایام میں جس طرح سے دن میں قربانی کر سکتے ہیں ایسے ہی راتوں میں بھی قربانی کرنا درست ہے۔ پہلے رات میں قربانی کرنے کو مکروہ قرار دیا جاتا تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے لائٹ کا انتظام نہیں تھا، اندھیرا رہا کرتا تھا، جو رگیں کٹنا ہے، مطلوبہ رگیں جو ہیں وہ نہیں کٹ پائے گی، اس لیے رات کی تاریکی میں قربانی کرنا منع تھا۔ لیکن اب ایسا کوئی عذر نہیں ہے، ہر جگہ لائٹ کا انتظام ہوتا ہے، تو اگر اچھی روشنی کا انتظام ہو، رگوں کے کٹنے میں کوئی شبہ نہ رہے، ایسے موقع پر جس طرح سے دن میں قربانی کر سکتے ہیں ایسے ہی راتوں میں بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے قربانی کرنے میں مقصود اللہ رب العزت کی رضا ہو، تقویٰ ہو۔ قربانی کا مقصد اللہ رب العزت کے یہاں پر تقویٰ اور اس کے یہاں پر تقرب حاصل کرنا ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ تم یہ سمجھ لو کہ تمہارے جانوروں کا خون اور ان کا گوشت یہ اللہ رب العزت کے یہاں پر نہیں پہنچتا ہے، اس کے یہاں پر تو يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اللہ رب العزت دیکھیں کہ دل میں تقویٰ ہے یا نہیں۔ آپ نے بہت اچھا جانور لیا لیکن آپ کے دل میں صرف یہ نیت آ گئی کہ لوگ بولیں گے کہ اتنا اچھا جانور لایا ہے، اتنا مہنگا جانور خریدا ہے، تو ہماری قربانی قبول نہیں ہوئی، ریاکاری آ گئی۔ اس لیے مقصد اللہ رب العزت کی رضا ہونا چاہیے۔ ہم کتنا بھی اچھا سے اچھا لیں، سستا لیں، مقصود اللہ رب العزت کی رضا اور تقویٰ۔ اس لیے
ہر حکم کے پیچھے اللہ رب العزت نے تقوی کو بیان کیا ہے. اللہ رب العزت کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اس لیے قربانی کرنے کے وقت بھی تقوی کا لحاظ رکھو، اور تقوی دل سے ہوتا ہے، ظاہری اعمال سے نہیں ہوتا. اسی طریقے سے قربانی کرنے کے ایام میں ہم اس بات پر بھی بہت زیادہ توجہ اور دھیان دیں کہ ہمارے عمل سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو. شریعت نے کہیں پر بھی کسی بھی درجے میں اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف کو اس کو برداشت نہیں کیا. کتنی ہی اہم سے اہم عبادت ہو، کتنا ہی اہم کام ہو، کتنا ہی بڑا ثواب کا کام ہو، اگر اس عمل کے ذریعے سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے، شریعت نے منع کر دیا ہے. مثال کے طور پر جماعت سے نماز پڑھنا کتنا اہم ہے، بڑے ثواب کا کام ہے. جماعت چھوڑ دینے والوں کے لیے سخت وعید ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص ایسا ہو جس کے بدن میں پھوڑا پھونسی نکل گیا ہے، یا اس کو کوئی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو اس سے تکلیف ہو سکتی ہے، شریعت نے اس شخص سے کہا کہ تمہارے لیے مسجد میں آنا جائز نہیں ہے، تم گھر میں تنہا نماز پڑھو، اس لیے کہ تمہارے مسجد میں آنے سے دیگر مصلیوں کو تکلیف ہو سکتی ہے. شریعت نے اتنا اہتمام کیا ہے کہ نماز جیسی جماعت جیسی اہم چیز کے لیے بھی دوسروں کی تکلیف کو برداشت کی ہے کہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے. ہم حرم شریف جاتے ہیں، وہاں پر حجر اسود کا بوسہ لینا بہت اہمیت کا حامل ہے، لیکن شریعت نے قید لگا دی، اگر تم بغیر دوسروں کو تکلیف دیے ہوئے بوسہ لے سکتے ہو تو لو، ورنہ مت لو، اس لیے کہ بوسہ لینا مستحب اور مسنون ہے اور دوسروں کو تکلیف پہنچانا حرام ہے. اسی طریقے سے قربانی ہے، بہت ثواب کا کام ہے، بہت اہمیت کی چیز ہے، لیکن اگر ہمارے اس عمل کے ذریعے سے چاہے ہمارے مسلمان بھائیوں کو چاہے برادران وطن کو کسی کو بھی تکلیف اگر پہنچتی ہے، وہ جائز نہیں. تکلیف پہنچانا حرام ہے، اور تکلیف پہنچانا ایسا عمل ہے جس کے اللہ رب العزت کے یہاں پر معافی نہیں ہے جب تک وہ خود معاف نہ کر دے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم نے فلاں عمل کر لیا تو ہمارے اتنے گناہ معاف ہو گئے اور اتنا ثواب مل گیا. یہ ہماری غلط سوچ ہے. ثواب بہرحال ملے گا، گناہ معاف ہوں گے، لیکن وہی گناہ معاف ہوتے ہیں اعمال کرنے سے، توبہ کرنے سے، جس کا تعلق اللہ رب العزت سے ہو. اگر گناہ کا تعلق بندے سے ہے، حقوق العباد سے ہے، کتنا ہی عمل کر لیں، قربانیاں کر لیں، آپ عمرے کر لیں، آپ 100 حج کر لیں، جو گناہ بندوں سے متعلق ہے وہ معاف نہیں ہونے، اس کی معافی نہیں ہے جب تک بندہ خود معاف نہ کر دے. اس لیے قربانی کرنے کے موقع پر یہ بھی ہمارے ذہن میں رہے کہ ہمارے کسی عمل سے، گندگی کے ذریعے سے اور کسی چیز سے ہمارے بھائیوں کو تکلیف نہ پہنچے. اس طریقے سے قربانی کریں کہ اللہ رب العزت کے یہاں پر مقبول ہو جائے، قبول ہو جائے. ورنہ اگر ہم قربانی کرتے ہیں، دوسروں کو تکلیف بھی پہنچ رہی ہے، اس کا خیال نہیں ہے، وہ قربانی ثواب کے بجائے وبال بن جائے گی. اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قربانی اپنی رضا کے مطابق، اپنی خوشنودی کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.